بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بایو کیمسٹری کا ہم دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جو کہ نیوکلیک ایسڈز کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کریٹ کروں نیوکلیک ایسڈ میں جانے سے پہلے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیریاڈک ٹیبل ہے جس میں ایلیمنٹس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ارینج کیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی میٹر موجود ہے سارے کا سارا میٹر انہی ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایٹمز جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مالیکیولز بناتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سیلز مختلف آرگینیلز کا بنا ہے، اور وہ سارے آرگینیلز پھر مالیکیولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں، اور ٹیشو کے بعد آرگنز، اور آرگن کے بعد آرگن سسٹم بنتا ہے، اور مختلف آرگن سسٹم مل کر ایک پورا کا پورا آرگینزم بناتے ہیں۔ یہ چیپٹر چونکہ نیوکلیک ایسڈ کے بارے میں ہے، اور نیوکلیک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیلز کے نیوکلیس میں پایا جاتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیل کیا ہے، سیل کیسے ڈسکور ہوا، اور کس چیز کی مدد سے سیل ڈسکور ہوا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم میگنیفائنگ گلاس یوز کرتے ہیں، یا اگر اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہو تو ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سیل کی دریافت سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہسٹری مائکروسکوپ کی بھی آپ کو بتا دوں۔ مائکروسکوپ کی ایجاد اگرچہ دور جدید کا کارنامہ ہے، لیکن میگنیفائنگ گلاسز کا ذکر گریک اور رومن رائٹرز کے تصانیف میں ملتا ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر آگ جلانے والے لینسز کے طور پر کیا ہے۔ ایک آتھر جس کا نام ہے پلینی دی ایلڈر، انہوں نے ایسی سراہیوں کا ذکر کیا ہے اپنی تصانیف میں جس میں پانی بھرا جاتا تھا، اور اس کو پھر بطور لینس استعمال کیا جاتا تھا ہیٹ کرنے کے لیے، یا تو وہ ہیٹ کپڑوں کو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا پھر زخموں سے خون روکنے کے لیے اس کو جلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ تو کیا ہوگا کہ جب بھی کسی کنویکس قسم کی شیشے میں پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ میگنیفائنگ گلاس کے طور پر کام کر سکتا ہے، اور وہ سورج کی روشنی کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے کسی چیز کو جلانے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کو سرچ کرنے پر ہمیں ایک لینس کا ذکر ملتا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے نمرود لینس۔ اس کے بارے میں یہ انٹرنیٹ پہ ملتا ہے کہ یہ 710 قبل مسیح میں راک کا ایک ایسا کرسٹل کا ٹکڑا تھا جس کو میگنیفائنگ گلاس یا برننگ گلاس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور آتھر پلوٹارچ، انہوں نے برننگ مرر کا ذکر کیا ہے۔ یہ برننگ مرر ٹرائنگولر میٹالک مررز کا بنا ہوتا تھا، اور یہ ایک ٹیمپل کے جو کرو ہے اس میں لگے ہوتے تھے جس کو پھر برننگ مرر کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ لائٹ کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کر دیتا تھا۔ تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مشہور میتھمیٹیشین آرشمیدس نے 212 قبل مسیح میں اس لینس کو یعنی برننگ گلاس کو ایز اے ویپن یوز کیا تھا۔ سن 1284 میں فرسٹ آئی گلاسز کا ذکر ملتا ہے، اور اس ایجاد کا سہرا سیلوینو ڈی آرمیٹک کے سر جاتا ہے۔ سن 1538 میں ایک اٹیلین فزیشین گیرولامو فراکاسٹرو نے اپنی تصنیف ہوموسینٹریکا میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دو چشموں کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوز کر دے اور اس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو دیکھے تو وہ بہت زیادہ میگنیفائی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے موجد کے طور پر 3 ناموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے: ہینس جانسن اور اس کے بیٹے زاچاریاس جانسن اور ہینس لیپرشے۔ انہوں نے 1590 میں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بنایا تھا، اور 1609 عیسوی میں گیلیلیو گیلیلی نے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو مزید پرفیکٹ اور آخری شکل دے دی تھی۔ اور مائکروسکوپ کا لفظ سب سے پہلے استعمال کرنے والے شخص کا نام تاریخ میں گیوانی فیبر درج ہے، جنہوں نے یہ نام گیلیلیو گیلیلی کے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اور مائکروسکوپ کی سب سے پہلی پورٹریال جو بنائی گئی تھی وہ 1631 میں نیدرلینڈ میں بنائی گئی تھی۔
یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے نام ملتے ہیں جنہوں نے مائکروسکوپ اور لینزز پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ ان ریسرچز میں سے 6 سنچری عیسوی کے اینتھیمیس، اسی سنچری کے پروکلس، ابن سہل نے اپنی تصنیف برننگ مررز اینڈ لینزز میں 10th سینچری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن الحسم نے اپنی کتاب بک آف آپٹکس میں سن 1021 میں بھی اس لینزز کا ذکر کیا ہے۔ روجر بیکن نے 13th سینچری میں اس پہ کام کیا تھا۔ 16th سینچری میں گیام بٹیسٹا اور اس کے دوستوں نے بھی لینزز پہ اور مائکروسکوپ پہ ریسرچ کی تھی۔ 17ویں صدی میں ایتناسیس اور گیسپر نے بھی اپنی تحقیق لینزز پہ اور مائکروسکوپ پہ کی ہے۔ اور اسی طرح 1740 میں تذکرہ ملتا ہے کومٹے ڈی بوفن کا مائکروسکوپ کے لحاظ۔ تو یہ تو تھی تھوڑی سی ہسٹری آف لینزز اینڈ مائکروسکوپ اینڈ اٹس یوز اینڈ اٹس ڈسکوررز اینڈ انوینٹرز۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ تصویریں دکھا دوں جو میں نے گوگل امیجز سے اٹھائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک تصویر مجھے ملی تھی گوگل میں، ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہے میں نے۔ یہ وہ راک کرسٹل تھا جس کو آج کل میوزیم میں رکھا گیا ہے کسی میوزیم میں، وہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میوزیم کا نام۔ تو یہ ایک لینز ہے جو کہ نمرود لینز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اینک کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ پہلے ایجاد ہوئے تھے، تو یہ اس قسم کی شکل ہوتی تھی۔ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے پہلے موجد زاچاریا جانسن، یہ اس کا مائکروسکوپ تھا جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، جو 2 شیشوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ ہے گیلیلیو گیلیلی، جنہوں نے اس قسم کی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بنائی تھی اور اس میں پرفیکشن پیدا کر دی تھی۔ اور یہ ہے آج کل کے ماڈرن مائکروسکوپ کی تصویر۔ اچھا، مائکروسکوپ اور لینزز کی ایجاد کے ساتھ ساتھ چھوٹی چیزوں کی دریافت ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس میں جو سب سے اہم دریافت تھی وہ تھی سیل کی۔ سیل کے ڈسکورر کا نام ہے رابرٹ ہک۔ انہوں نے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے سن 1653 میں سیلز کو ڈسکور کیا تھا۔ انہوں نے مائکروسکوپ میں جب سیلز کو دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے باکسز جیسے نظر آتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کو سیلز کا نام دیا تھا۔ جب سیل ڈسکور ہوا تو اس کے بعد اس کے بارے میں تھیوری بھی بیان کی گئی۔ یہ تھیوری 3 لوگوں نے پیش کی تھی، میتھیس شلائڈن، تھیوڈر شوان، رڈولف ویرشو۔ ان 3 لوگوں نے سیل تھیوری پیش کی تھی۔ یہ 1839 سے 1855 میں یہ تھیوری پیش ہوئی تھی۔ اور یہ تھیوری کہتی کیا ہے؟ اس تھیوری میں ہے کہ تمام آرگینزمز سیلز کے بنے ہوئے ہیں، اور سیل جو ہوتا ہے وہ تمام آرگینزمز کا اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے۔ تمام سیلز پہلے سے موجود سیلز سے بنتے ہیں، اور کیسے بنتے ہیں؟ ریپروڈکشن کے تھرو، اور ہر سیل خود یعنی سیلف ریپروڈکشن کر سکتا ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو اینیملز، پلانٹس اور پروکیریاٹک سیل کی ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ اگرچہ سیلز کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے پہلے چیپٹر میں، لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی اوور ویو دوبارہ سے دے دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سب سے پہلے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے پروکیریاٹک سیل کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینٹر میں نیوکلیائڈ ریجن موجود ہے۔ اسی طرح پلازمٹ ڈی این اے گرین کلر میں ایک سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یلو کلر میں آپ کو فوڈ گرینیولز نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سائٹوپلازم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سائٹوپلازم کے ارد گرد جو پہلی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے پلازما ممبرین، اس کے بعد ہے سیل وال، اور سب سے آخری لیئر ہے کیپسول کی۔ کیپسول کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بال نما چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کو پیلی کہا جاتا ہے، اور پیچھے سے ایک لمبی سی دم نظر آ رہی ہے۔ یہ دم فلیجیلم ہے جو اس کو حرکت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سائٹوپلازم میں آپ کو رائبوسومز بھی نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹس کی صورت میں۔ یہ ہے ایک بیکٹیریا کا سیل، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اینیمل سیل ہے۔ اینیمل سیل اور پلانٹ سیل پروکیریاٹک سیل سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ اینیمل اور پلانٹ سیل یوکیریاٹک سیلز ہیں، اور اس میں ممبرین باؤنڈ آرگینیلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پروکیریاٹک سیلز میں موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ویل ممبرین باؤنڈ نیوکلیس سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک نیوکلیس دیکھ رہے ہیں سینٹر میں، اور مائٹوکونڈریاز، سینٹریولز، سینٹروسومز،
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और लाइसोसोम्स वगैरह भी इस सेल में आप देख सकते हैं। यह है प्लांट सेल की तस्वीर और इसमें भी वो सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं जो कि आपने एनिमल सेल में देखे, सिवाय चंद चीज़ों के जो इसमें इजाफी हैं और कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। इसमें एक तो सेल वॉल मौजूद होता है, इसके अलावा प्लाज्मोडेस्मा होते हैं इसमें, और एक सेंट्रल बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसा बड़ा वैक्यूल नहीं होता और उसकी जगह छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एक और चीज़ जो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में मिसिंग होती है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। पेरोक्सिसोम एक और ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि सेंट्रियोल्स के बारे में बताया जाता है कि वो प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं होते, जबकि एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। मेरा डिटेल्ड से लेक्चर सेल के बारे में मौजूद है। अगर आप वो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और सेल के बारे में उसमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात मौजूद हैं। अब हम आते हैं सेल्स के अंदर मालिक्यूलों की तरफ। सेल के अंदर जो मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनको दो बड़े क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे को कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स। अब माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली कम होता है और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन वाटर और दूसरे मिनरल मालिक्यूल शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी शामिल हैं। विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा माइक्रो मालिक्यूल्स में वो मोनोमर्स भी शामिल हैं जिससे मैक्रो मालिक्यूल्स बनते हैं, मसलन पॉलीसेकेराइड्स के मोनोमर्स जिन्हें हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स के मोनोमर्स जिन्हें अमाइनो एसिड कहा जाता है, ये सारे भी माइक्रो मालिक्यूल्स में शामिल हैं। मिनरल्स को अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन और सेलेनियम वगैरह शामिल हैं। इन मिनरल्स को भी फिर दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को मेजर मिनरल्स कहा जाता है और एक को ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस वो मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी मामूली सी मिकदार में बॉडी में मौजूद होते हैं और उसकी ज़रूरत भी बहुत कम होती है हमारे बॉडी को, जबकि मेजर जो एलिमेंट्स हैं उसकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमारे बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। मेजर में से सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो है कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह। ये तो तज़किरा था माइक्रो मालिक्यूल्स का। अब हम आते हैं मैक्रो मालिक्यूल की तरफ। मैक्रो मालिक्यूल एज कम्पेयर टू माइक्रो मालिक्यूल बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं और ये माइक्रो मालिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और मैक्रो मालिक्यूल में शामिल हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। इसके अलावा इसमें बड़े बड़े लिपिड्स के मालिक्यूल भी शामिल हैं। इन मैक्रो मालिक्यूल्स को फिर इन क्लासेस में डिवाइड किया गया है: पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। पॉलीसेकेराइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कहा जाता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स को या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंट्रल डोग्मा के इर्द गिर्द घूमती है। और सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए की रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन की ट्रांसलेशन, इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास शामिल हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करने से पहले उसकी हिस्ट्री की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने सन 1928 में ये डिस्कवर किया था कि डिजीज्ड बैक्टीरिया में एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो कि अगर हार्मलेस बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो जाए तो वो बैक्टीरिया भी डेडली बैक्टीरिया में तब्दील हो सकता है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे
ان کو اس ڈائیگرام میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک نان ویرولنٹ بیکٹیریا جو لیونگ تھا اس کو ایک ماؤس کو انجیکٹ کیا، اور اس انجیکشن کے بعد بھی وہ ماؤس زندہ رہا۔ دوسری جانب یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ویرولنٹ سٹرین تھی۔ انہوں نے جب یہ ویرولنٹ سٹرین کسی ماؤس کو انجیکٹ کیا تو اس کی وجہ سے اس ماؤس کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اس نے اس کے بعد ایک تیسرا ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے ویرولنٹ سٹرین کو ہیٹ کل کیا، یعنی اس کو ہیٹ کر کے کل کر دیا۔ ہیٹ کل کرنے کے بعد انہوں نے وہی کلڈ بیکٹیریا انجیکٹ کیا ماؤس میں، جس کا ماؤس پہ کوئی اثر نہ ہوا اور ماؤس اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیکٹیریا کل ہو گیا اور اس نے ماؤس کو کچھ نہیں کہا۔ اب اس نے کیا کیا، نان ویرولنٹ بیکٹیریا اور ہیٹ کلڈ ویرولنٹ سٹرین کو آپس میں ملایا اور پھر اس ماؤس کو انجیکٹ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ماؤس مر گیا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو ڈیڈ بیکٹیریا تھا ویرولنٹ، اس میں کوئی ایسا فیکٹر تھا جو اس لیونگ نان ویرولنٹ بیکٹیریا میں ٹرانسفر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نان ویرولنٹ بیکٹیریا بھی ویرولنٹ فارم میں تبدیل ہو گیا۔ ڈی این اے ایک جینیٹک میٹیریل ہے۔ اس ڈسکوری کا سہرا ہرشے اور چیز کو ملتا ہے، جنہوں نے 1952 میں یہ تجربات کیے تھے۔ پہلا تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک بیکٹیریو پھیج اٹھایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریو پھیج میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک اس میں ڈی این اے ہوتا ہے اور دوسرا سراؤنڈنگ پروٹین کوٹ۔ تو انہوں نے پہلی ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا کہ اس کے ڈی این اے کو ریڈیو ایکٹیو بنا دیا۔ یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا ڈی این اے ریڈیو ایکٹیو فارم میں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بیکٹیریو پیج بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اور اس میں اپنا ڈی این اے انجیکٹ کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا واقعی وائرس بیکٹیریا میں ڈی این اے انجیکٹ کرتا ہے یا پروٹین۔ تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیے تھے کہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ آیا وائرس پروٹین کوٹ انجیکٹ کرتا ہے بیکٹیریا میں یا ڈی این اے انجیکٹ کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے ڈی این اے کو ریڈیو ایکٹیو بنا دیا اور پھر انہوں نے بیکٹیریا کو وائرس کے ساتھ ملا دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی سینٹریفیوگیشن کی۔ سینٹریفیوگیشن کے بعد جو بیکٹیریا تھا وہ نیچے پریسیپیٹیٹ ہو گیا، جبکہ اوپر سپرنیٹڈ میں پروٹین کوٹ رہ گیا۔ جب انہوں نے آبزرو کیا تو جو پریسیپیٹیٹ بیٹا تھا نیچے وہ ریڈیو ایکٹیو تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروٹین کوٹ بیکٹیریا کے اندر انجیکٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ڈی این اے بیکٹیریا میں انجیکٹ ہوا ہے، کیونکہ ہرشے اینڈ چیز نے ڈی این اے کو ریڈیو ایکٹیو بنا دیا تھا۔ اب اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا صرف ڈی این اے ہی انجیکٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دفعہ پروٹین کو ریڈیو ایکٹیو بنا دیا اور ڈی این اے کو ریڈیو ایکٹیو نہیں بنایا۔ تو جب انہوں نے اس بیکٹیریا اور بیکٹیریو پیج کو ملایا، بیکٹیریو پیج نے اپنا ڈی این اے بیکٹیریا کو انجیکٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹریفیوگیشن کر لی، اور سینٹریفیوگیشن کے بعد جو پریسپٹیٹ بن گیا وہ بیکٹیریا پہ مشتمل تھا، اور جو سپرنیٹنٹ تھا اس کا جب انہوں نے مشاہدہ کیا تو سپرنیٹنٹ میں ریڈیو ایکٹیویٹی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپرنیٹنٹ تھا اس میں پروٹین کوٹ موجود تھا وائرس کا، اور وہ بیکٹیریا میں داخل نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں پروٹین کو ریڈیو ایکٹیو بنا دیا تھا۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ ڈی این اے از ایکچولی دا جینیٹک مٹیریل دیٹ انٹرز انٹو دا بیکٹیریا فرام بیکٹیریو پیج۔ اس ایکسپیریمنٹ سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ڈی این اے از دا ایکچوئل جینیٹک مٹیریل۔ تاریخ میں ہمیں ایک اور نام ملتا ہے، روزلینڈ فرینکلن۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے 1952 میں سب سے پہلے ڈی این اے کی ایکس رے فوٹو حاصل کر لی، اور انہوں نے اس کو اس پیپر میں پبلش کیا تھا۔ اس کے بعد دو اور سائنٹسٹوں جیمز واٹسن اور فرانسس کرک کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے ڈی این اے کی ڈبل ہیلیکل سٹرکچر کی ڈسکوری کی تھی۔ یہ ڈسکوری انہوں نے سن 1953 میں کر لی تھی، اور یہ ڈسکوری انہوں نے فرینکلن کی ایکس رے کی تصویر کو دیکھ کر ڈبل ہیلیکل سٹرکچر کو اس سے اخذ کیا تھا۔ تو یہ وہ پیپر ہے جس میں انہوں نے اپنے ڈبل ہیلیکل سٹرکچر کو پھر پبلش کیا تھا۔
اور یہ وہ ایوارڈز ہیں جو اس ڈسکوری کے بیس پہ انہیں ملے تھے۔ ہم اس ڈی این اے ڈبل ہیلکس اسٹرکچر کی ڈسکوری کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ فریڈرک گریفتھ نے سب سے پہلے یہ ڈسکور کیا تھا 1928 میں کہ ایک فیکٹر ایسا ہے جو کہ ڈیزیز بیکٹیریا سے ہارملیس بیکٹیریا میں ٹرانسفر ہو کر اس کو ڈیڈلی بنا سکتا ہے۔ پھر ہرشے اور چیز نے ڈی این اے کو جینیٹک مٹیریل قرار دیا 1952 میں، اور روزلینڈ فرینکلن نے 1952 میں ڈی این اے کی پہلی تصویر لی تھی، جبکہ واٹسن اور کرک نے اسی تصویر سے مدد لے کر ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس اسٹرکچر کو ڈسکور کیا تھا۔ اور یہ ہے ڈی این اے کی ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر۔ یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بائیو کیمسٹری کے بارے میں مزید لیکچرز کو سننا چاہتے ہیں اور اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ جا کر بائیو کیمسٹری کے بارے میں مزید لیکچرز سن سکتے ہیں۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔